أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام قرآن مقدس کی نسبت پر منعقد کیا گیا ہے، اور مجھے چند منٹ آپ کے سامنے قرآن مقدس ہی پر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا وہ مقدس کلام ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت و رحمت والی کتاب ہے۔ اور کیا نہ ہو، یہ قرآن جس ذات کے طرف سے نازل کیا گیا وہ وحدہ لا شریک ہے، اور جس ذات اقدس پر قرآن مجید کا نزول ہوا وہ نبیوں کے امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بزرگوں، ایک بات ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید کا نزول اس وقت شروع ہوا جب روئے زمین پر ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کی بے حیائی عام تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپ اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے بار الہ، یہ کیسے لوگ ہیں جو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں؟ یا اللہ، یہ کیسے لوگ ہیں جو شراب پی کر عیاشیاں کرتے ہیں؟ یا اللہ، یہ کیسے لوگ ہیں جو دھوکہ دھڑی کرتے ہیں اور جنگ و جدال، قتل و قتال کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر جب اللہ سے لو لگاتے ہیں، جب اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی غار حرا کے اندر قرآن مجید کی آیات کو اتارتا ہے، اور پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون ایسی برائی تھی جو اس روئے زمین پر انجام نہیں دی جا رہی تھی، مگر اس وقت برائی کے خاتمہ کے لیے قرآن مجید کا نزول ہوا، اور یہ بتانے کے لیے کہ تم قرآن مجید سے جب وابستگی اختیار کر لو گے، تمہارے اندر جب تعلیم آ جائے گی، جب تمہارے اندر اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے گا، تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہی ہوا جو لوگ اونٹ چرایا کرتے تھے، یہی ہوا جو لوگ اونٹ کے مینگنیوں میں کھیلا کرتے تھے، قرآن مجید جب نازل ہوا اور قرآن مجید سے جب وابستہ ہوئے، قرآن مجید سے جب ان کی نسبت بڑھی، وہی لوگ وقت کے امام بن گئے، وہی لوگ وقت کے قاضی بن گئے، وہی لوگ ملک کے گورنر بن گئے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رضی اللہ عنہ ورضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ دیا گیا۔
آپ غور کیجئے اور یاد کیجئے، حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت ہے۔ آپ نے اپنی دور خلافت میں کوفہ کے گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھتے ہیں، اور اس خط میں اس بات کو تحریر کرتے ہیں کہ آپ اپنے فوجیوں کو قرآن کا حافظ بنائیے۔ لہذا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خط پہنچتی ہے، اس خط کے اندر یہ تحریر ہوتا ہے، یہ تحریر ہے کہ آپ ہمیں سال کے اخیر میں ایک فہرست بنا کر دیں کہ سال تک ایک سال میں کتنے حفاظ تیار ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے گورنر ہیں، وہ خط ایک سال کے بعد تحریر کرتے ہیں، وہ فہرست بھیجتے ہیں جس میں ایک سال میں 300 حفاظ کرام کی جماعت تیار ہوتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک اور خط لکھا حضرت امیر المؤمنین نے بصرہ کے گورنر کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ان سے بھی یہی بات کہی گئی۔ انہوں نے ایسی محنت کی اور قرآن مجید کے حفظ کرانے میں جو اہتمام کیا، ایک سال کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خط لکھا ہے حضرت امیر المؤمنین کو، جس کے اندر یہ بات تحریر کی گئی کہ ایک سال میں 10,000 حفاظ تیار کیا گیا۔ آپ یقین مانیے اور غور کیجئے کہ قرآن مجید جو کل سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک ایک چیلنج بنا ہوا ہے، وہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ اس کا اتارنے والا خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ لہذا امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ایک واقعے کے طور پر کہ مامون الرشید کے دربار میں علم کا مذاکرہ ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے علماء آیا کرتے تھے، ہر مذہب کے علماء کو اپنا علمی مباحث پیش کرنے کا موقع دیا جا رہا تھا۔ اسی مجمع کے اندر ایک شخص تھا جو یہودی تھا، انہوں نے علم فقہ پر ایسا تبصرہ کیا کہ مامون الرشید اس کا دیوانہ ہو گیا، اور اس کو قریب بلا کر کہتا ہے تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہو سکتا، لہذا واپس چلا جاتا ہے۔ ایک سال کے بعد پھر وہی شخص مامون الرشید کے دربار میں داخل ہوتا ہے، اور شکل و شباہت سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہو کر آیا ہے۔ لہذا مامون الرشید نے اس سے وجہ پوچھی، معلوم کیا۔ انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک کاتب ہوں، میں کتابیں لکھتا ہوں، میں نے تورات لکھی، اور تورات لکھنے کے بعد اپنے طرف سے کچھ گھٹا بڑھا دیا، اور میں چلا گیا گرجا گھروں میں گیا، یہودی کے بڑے علماء سے ملا، میں نے تورات ان کے حوالے کر دی، اور وہ تورات لے کر خوش ہو گئے، مجھے انعامات سے نوازا گیا، لیکن جو کمی بیشی میں نے کی تھی اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوئی۔ پھر میں نے انجیل لکھی اور 3 جلدوں میں 3 کتابیں لکھی، اور پھر کنیسہ گھروں میں گیا، وہاں میں نے پادریوں کو دیا، وہ بھی خوش ہو گئے۔ پھر میں نے قلم اٹھایا، قرآن لکھنا شروع کیا، قرآن میں نے تحریف کرنا چاہا، لیکن تحریف شدہ قرآن مجید کو جب لے کر میں مسلمان علماء کے پاس گیا اور ان کو میں نے قرآن دیا، وہ نقش و نگار کو دیکھ کر یہ کہتا ہے میں تمہاری کتابت کو تسلیم کروں گا، لیکن اس کا معاوضہ بھی نہیں دے سکتا، پہلے میں پڑھوں گا، دیکھوں گا کہ تم نے صحیح بھی لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے۔ لہذا وہ شخص سوچنے پر مجبور ہو گیا، واپس گیا، پھر کچھ دن میں آیا اور کہا اپنی کتاب لے جاؤ، تم نے قرآن مجید میں رد و بدل کر دی ہے۔ لہذا وہ یہودی جو عالم تھا وہ کہتا ہے اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ قرآن میں رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے ایمان قبول کر لیا، میں مسلمان ہو گیا۔
لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے نازل کردہ یہ مقدس کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، قرآن پڑھیے، قرآن ہم سے کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج اس مدرسے نے کم مدت میں 2 حفاظ کو تیار کیا ہے۔ یقین ہے اس بات کی، اس بوریے پر بیٹھ کر قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے پڑھانے والے حقیر نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، روئے زمین پر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سے بہتر کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ یہ بات کہہ کر دلوں پر ایک دستک دی ہے کہ روئے زمین پر اگر کوئی بہتر ہے وہ قرآن کا پڑھنے والا ہے، وہ قرآن کا پڑھانے والا ہے۔ اس لیے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، تو کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، یہ وہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، یہ وہ گردوں ہے تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا۔ آج ہم نے قرآن مجید کو سیکھنا سکھانا ایک فضول سمجھ لیا ہے، لیکن قرآن مجید جو آج سے لے کر صبح قیامت تک کے انسانوں کو دستک دیتی ہے اور کہتی ہے قرآن جس تاثیر سے نازل ہوا تھا اسی تاثیر سے آج تک ہے، اور صبح قیامت تک اسی تاثیر کے ساتھ قرآن مجید رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اثر لینے والا دل بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، اثر لینے والا دل بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ آج ہم گناہوں میں لت پت ہیں، رات و دن گناہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا اثر معلوم نہیں ہوتا۔ بزرگوں، دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذلت کی پستی سے نکل کر ہم عروج تک پہنچ جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر اقتدار پر قائبض ہو جائیں، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہوں، قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، اور یاد رکھیں کہ قرآن مجید ہی ہے جس کے ذریعے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں داخل ہوئے، قرآن ہی ہے جس کے ذریعے سے عثمان بن مظعون ایمان میں داخل ہوئے، قرآن ہی ہے جس کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے اور ہو رہے ہیں، کیونکہ قرآن معجزہ ہے۔ قرآن معجزہ اس طور پر ہے کہ عاجز کر دینے والا کلام ہے، عاجز اس طور پر کرتا ہے کہ آج تک کوئی عرب کا فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والا قرآن مجید کے جیسا کوئی آیت پیش نہیں کر سکا۔ عاجز اسے ہی کہا جاتا ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو، میں مانتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو، لیکن ہاں ہمیں فخر ہے میرے نبی کے معجزے پر جو کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اسی طرح جس طرح نازل ہوا تھا آج بھی اسی طرح ہے اور کل بھی اسی طرح رہے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پر مرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔